बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजिया नॉवल कलेक्शन में वेलकम है। और आज हम रूह के हमसफ़र की एपिसोड पढ़ रहे हैं। ये उस वक्त की बात थी जब डेविड पार्कर और जेम्स 8 साल के थे, जबकि सुजन अभी 7 बरस की थी। चारों एक ही यतीम खाने में पले बड़े थे, जहाँ जिंदगी एक खास नज्म ज़ब्त के तहत गुजरती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले घंटी बजती तो सब बच्चों को फौरन बिस्तर छोड़ना पड़ता। फिर इज्तिमाई दुआ, नाश्ता, स्कूल, दोपहर का खाना, शाम की पढ़ाई, खेलने का मुकर्ररा वक्त और रात की इबादत के बाद सोने का वक्त। हर चीज का एक उसूल था। इतवार की सुबह सब बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर चर्च ले जाया जाता, जहां दुआ के बाद वो वापस आकर पूरा दिन इकट्ठे गुजारते। इसी यतीम खाने की दीवारों के अंदर इन चारों की दोस्ती ने जन्म लिया था। डेविड इन तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। वह सबका ज़हीन और हाजिर जवाब होने के साथ साथ बेहद शर्मीला और मासूम। अक्सर यतीम खाने के बदमाश बच्चे किसी न किसी बात पर डेविड की पिटाई कर देते, और इसकी रोती सूरत देखकर पार्कर और जिम्स इन बच्चों को मार मार कर कीमा बना देते और हंस कर कहते, यार डेविड, तुम इन चूजों से पिट जाते हो। डेविड कहता, मुझे लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता। पार्कर एक स्याह फार्म अमेरिकी बच्चा था। मजबूत जिस्म, घुंघराले स्याह बाल और शोख भूरी आंखें इसकी पहचान थी। गुस्सा इसकी नाक पर रहता था। अगर किसी ने इसके दोस्तों को तंग किया तो वो एक लम्हा भी सोचे बगैर सामने वालों से उलझ जाता। इसी वजह से यतीम खाने के नन्स और वार्डन्स इसे अक्सर डांट देते, मगर सब जानते थे कि इसका गुस्सा वक्ती है। दिल से वो बेहद मुखलिस और मोहब्बत करने वाला है। जेम्स जेम्स मैक्सिकन नज़ार लड़का था। गंदमी रंगत, स्याह बाल और बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें इसके चेहरे को मजीद दिलकश बनाती थी। वो भी गैर मामूली ज़हीन था, मगर शरारतें भी इसी दर्जे की करता था। कभी सुबह की घंटी बजने से पहले, चंद लम्हे पहले सबके कंबल खींचकर भाग जाता। कभी कतार में खड़े बच्चों की जगह बदल देता, कभी किसी के जूते छुपा देता, तो कभी डाइनिंग हॉल में अपने दोस्तों की प्लेटों में इजाफी रोटी रख कर मासूम बन जाता। हैरत की बात यह थी कि हर शरारत के बाद वो कुछ ऐसी मासूम शक्ल बना लेता कि नन्स भी असल मुजरिम को पहचान न पाती। मगर जब क्लास में सवाल पूछा जाता तो वो सही जवाब देता। उस दिन 7 साल की एक नन्ही सी स्पेनवी बच्ची थी, और शहद जैसे सुनहरी माइल भूरे बाल, बड़ी बड़ी बादामी आंखें और गुलाबी गाल इसी नन्ही परी का रूप देते थे। देखते ही देखते कई मौसम गुजर गए, मगर इस यतीम खाने की दरो दीवार के अंदर जिंदगी आज भी इसी नज्मो जब्त के साथ चल रही थी। वहाँ एक निहायत शफीक खातून थी, मैडम मार्गरेट। यतीम खाने का शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने इनकी ममता महसूस ना की। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो वो सारी रात इसके सराहने बैठी रहती, कभी माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, कभी अपने हाथों से दवा पिलाती। और अगर कोई बच्चा उदास होता तो वो इसे अपनी बाहों में सिमेट कर इस वक्त तक बहलाती जब तक इसके होठों पर मुस्कुराहट वापस न आ जाती। मैडम मार्गरेट, जो इन सब के लिए माँ की तरह थी, इस यतीम खाने के अंदर बच्चों की देखभाल, इनकी तालीम तरबियत और हर चीज़ की जिम्मेदारी इन्हीं के ज़िम्मे थी। वो हर काम अपनी जिम्मेदारी में रखती, बाकी नर्सेज और वार्डन से भी काम खुद करवाती थी। डेविड को देखकर वो अक्सर किसी गहरी सोच में चली जाती। इनकी इस किस्म की नज़रों को देखकर डेविड इनसे पूछता, मैम, आपको कुछ कहना है मुझसे? और वो मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला देती। इस यतीम खाने की बुनियाद मिस्टर और मिसेस एंडरसन ने रखी थी। उनके जवान बेटे और बहू के एक अलमनाक कार हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए थे। इस नाकाबिले बर्दाश्त सदमे के बाद उन्होंने फैसला किया
کہ اپنی باقی زندگی ان بچوں کے نام کر دیں گے جن کی سروں سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اب عمر نے ان دونوں کو کافی کمزور کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ روز شام ہوتے یتیم خانے آتے، کبھی بچوں کے ساتھ باغ میں بیٹھتے، کبھی ان کے ساتھ کھیلتے، ان کی باتیں سنتے، ان کے کہکوں پر خود بھی ہنس پڑتے۔ اکثر ان کے لیے چاکلیٹ، ٹافیاں اور چھوٹے چھوٹے تحفے بھی لاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر شام ڈائننگ ہال کی کھڑکیوں سے جھانکتی معصوم نظریں بے چینی سے ان کی گاڑی کا انتظار کیا کرتے۔ مسٹر اینڈرسن اکثر بچوں سے کہتے، ایک دن جب تم 18 سال کے ہو جاؤ گے، تب پھر تمہیں اس گھر سے باہر نکل کر اپنی زندگی خود بنانی ہوگی، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہوگا۔ کچھ بچے ان کی بات کو پوری طرح سمجھ لیتے، جبکہ کچھ ننھے ذہن صرف مسکرا کر دوبارہ کھیل میں مگن ہو جاتے۔ یوں ہی وقت نے ایک اور کروٹ لی۔ 2 سال گزر گئے۔ اب ڈیوڈ پارکر اور جیمز 10 10 برس کے ہو چکے تھے، جبکہ سوزین ابھی 9 سال کی ہوئی تھی۔ انہی دنوں یتیم خانے کے دروازے پر ایک ننھی سی بچی لائی گئی۔ 6 سالہ آنا، برف جیسی سفید رنگت، سنہری ریشمی بال اور آسمان جیسی نیلی آنکھیں۔ وہ واقعی کسی خوبصورت گڑیا کا روپ لگتی تھی۔ اب ڈیوڈ پارکر اور جیمز کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ ان کو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ یتیم خانے کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ میڈم مارگریٹ ان کو قریب کی لوکل مارکیٹ بھیج کر تھوڑا بہت سامان منگوا لیتی تھیں، مگر یہ کام وہ زیادہ تر ڈیوڈ سے ہی کرواتی تھی۔ ڈیوڈ میڈم مارگریٹ کی بتائی ہوئی تمام چیزیں بالکل درست لے آتا، بلکہ حساب کتاب بھی پورا دیتا۔ میڈم کی لسٹ میں اکثر بچوں کے لیے دودھ، انڈے، تازہ پھل سبزیاں، کاپیاں، پینسلز، ادویات، باورچی خانے کے کچھ ضروری سامان یا صفائی کی اشیاء۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آتی، میڈم مارگریٹ سب سے پہلے ڈیوڈ کو آواز دیتی، ڈیوڈ، could you please go to town? We need a few things for the orphanage. ڈیوڈ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر جواب دیتا، course, Madam Margaret, I will be back before evening. یہ سن کر میڈم مارگریٹ کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ جاتی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ڈیوڈ نہ صرف بہترین معیار کا سامان خرید کے لائے گا، بلکہ ایک ایک سینٹ کا حساب بھی پوری ایمانداری سے واپس کرے گا۔ پارکر اور جیمز بھی آرفنیج کے بڑے بچوں میں شامل تھے اور اپنے اپنے ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے تھے۔ پارکر زیادہ تر باغیچے کی دیکھ بھال کرتا، پھولوں کو پانی دیتا اور لکڑیوں کو شیڈ میں ترتیب دیتا، جبکہ جیمز چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا، ان کی پڑھائی میں مدد کرتا یا کھیل کے میدان کی صفائی کا خیال رکھتا۔ مگر جب بھی بازار جا کر خریداری کرنے کی بات آتی، آرفنیج آرفنیج کولراڈو کے راکی پہاڑوں کے دامن میں ایک پرسکون وادی میں واقع تھا۔ وہاں سے قریب ترین قصبہ ایڈز پارک تھا، اسٹیس پارک تھا، جو تقریباً آدھے گھنٹے کی پیدل مسافت پر تھا۔ فہرست جیب میں رکھ کر، کپڑے کا تھیلا کندھے پر ڈالے، ڈیوڈ ہمیشہ کی طرح آرفنیج کے لکڑی کے گیٹ سے باہر نکلا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ گلے میں ریڈ کلر کا مفلر اور بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنے، سر پر اونی ٹوپی رکھے، وہ اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرتا ہوا مارکیٹ پہنچا۔ وٹ اے بیوٹیفل مارننگ! اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ راستے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ دونوں جانب آسمان کو چھوتے پائن اور چیڑ کے درخت خاموشی سے کھڑے تھے۔ سورج کی سنہری کرنیں ان کی شاخوں کے درمیان سے چھن کر زمین پر بکھر رہی تھیں۔ دور برف سے ڈھکے روکی پہاڑوں کے بلند چوٹیاں سورج کی روشنی میں چاندنی کے مانند چمک رہی تھیں۔ پہاڑی ڈھلوانوں پر جگہ جگہ جنگلی پھول کھلے ہوئے تھے، کہیں نیلے، کہیں پیلے اور کہیں سرخ پھول ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لہرا رہے تھے۔
सब्ज मैदानों में हिरणों के चंद जोड़े सुकून से घास चर रहे थे, जबकि दूर एक लकड़ी के बाड़े के अंदर चंद घोड़े दौड़ते दिखाई दे रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा लकड़ी का पुल भी आता था, जिसके नीचे से शफाफ पानी की एक नदी बहती थी। पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े रंग बिरंगे पत्थर भी साफ दिखाई देते थे। डेविड हमेशा चंद लम्हों के लिए वहां रुकता, रेलिंग पर हाथ रखकर बहते पानी को देखता और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता। जैसे जैसे वो कस्बे के करीब पहुंचा, खामोश पहाड़ी रास्तों की जगह जिंदगी की हल्की हल्की रौनकें दिखाई देने लगी। लकड़ी से बने खूबसूरत कॉटेज नुमा घर, सफेद बाड़े, रंग बिरंगे फूलों से सजे बरामदे, रंग बिरंगे फूलों से सजे बरामदे, खिड़कियों पर लटकती टोकरियों में खिले फूल और साफ सुथरी सड़कें, हर मंजर दिल मोह लेने वाला था। चंद बच्चे साइकिलें चलाते हुए हंसते खेलते गुजर रहे थे। एक बूढ़ा शख्स अपने घर के सामने लॉन की घास काट रहा था। दूसरी तरफ एक खातून अपने बरामदे में बैठकर किताब पढ़ रही थी, जबकि इनका पालतू कुत्ता इनके कदमों के पास सुकून से लेटा हुआ था। स्टेट पार्क मेन स्ट्रीट पहुंचकर कुछ ही देर बाद डेविड ये कस्बे की सबसे मसरूफ सड़क थी। दोनों तरफ लकड़ी की बनी खूबसूरत दुकानें कतार दर कतार मौजूद थीं। कहीं बेकरी से ताज़ा दार चीनी वाले बन्स और गरम रोटियों की खुशबू आ रही थी। कहीं कॉफी शॉप के बाहर लोग बैठे कॉफी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। एक तरफ ताज़ा फूलों, फलों और सब्जियों की दुकान थी, जहां सुर्ख सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और सब सब सब्जियां बड़ी तरतीब से रखी थीं। सामने जनरल स्टोर था, जहां रोजमर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज दस्तयाब थी। डेविड पहले वहीं गया। दरवाजे पर लगी घंटी बजी तो अंदर मौजूद दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। गुड मॉर्निंग डेविड। गुड मॉर्निंग मिस्टर विल्सन। शॉपिंग फॉर द ऑर्फनेज अगेन? यस सर, मैडम मार्गरेट सेंड मी विद अ शॉपिंग लिस्ट। मिस्टर विल्सन मुस्कुरा दिए। शी ऑलवेज सेंड्स द मोस्ट ट्रस्टवर्दी यंग मैन इन टाउन। डेविड ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। थैंक यू सर। वो एक एक चीज फहरिस्त के मुताबिक टोकरी में रखता गया। दूध, अंडे, आटा, चावल, साबुन, बच्चों के लिए रंगीन पेंसिलें, चंद कॉपियां और बावर्ची खाने की दूसरी जरूरी चीजें। हर चीज खरीदने के बाद वो रसीद एहतियात से जेब में रख कर लेता। इसके बाद वो बेकरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, गरम डबल रोटियों की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। बेकरी की माली खातून ने मुस्कुराते हुए पूछा, हेलो डेविड, फ्रेश ब्रेड एज यूजुअल? यस मैम, 4 loaves प्लीज, कमिंग राइट अप। डबल रोटियां पैक करते हुए वो मुस्कुराते हुए बोली, हाउ इज मैडम मार्गरेट डूइंग? एंड हाउ आर मिस्टर एंड मिसेस एंडरसन? आई हैवेंट सीन देम फॉर अ व्हाइल। डेविड के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। They are doing well, ma'am. Madam Margaret sends her regards. Mr. and Mrs. Anderson also fine. Thank you for asking. That's wonderful to hear. Please give them my best wishes. डेविड ने अदब से सर हिलाया। I surely will. Thank you. वो मुसलसल रोई जा रही थी। मुझे दादी के पास जाना है। इसकी सिस्कियां पूरे हॉल में गूंज रही थी। मैडम मार्गरेट ने फौरन इसे अपनी गोद में उठा लिया। वो कभी इसके आंसू पोंछती, कभी नरमी से इसके बाल सहलाती, कभी प्यार से इसे चुप करवाने की कोशिश करती। वो मुसलसल इसको बहला रही थी। मत रो, तुम्हारी दादी बीमार है ना, जब वो ठीक हो जाएंगी तो फिर तुम इनके साथ चले जाना। वो नन्ही जान हिचकियों के साथ रोती रही, जैसे इसकी मासूम दुनिया एक ही दिन में बिखर गई हो। डेविड की नजरें जैसे ही इस नन्ही सी बच्ची पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए वहीं ठटक कर रह गया।
اس کی سبز جیسی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ واقعی ایک لڑکی ہے یا موم کی بنی ہوئی گڑیا؟ اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت بچی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ برف جیسی رنگت، ریشم جیسے سنہری بال اور آسمان کی وسعت سمیٹے نیلی آنکھیں، وہ واقعی کسی پری جیسی تھی۔ ڈیوڈ بے اختیار چند قدم اس کی طرف بڑھا۔ دل چاہا کہ اس سے بات کرے، اس کا نام پوچھے، شاید وہ اسے ہنسا بھی دے۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی کہ ننھی ننھی ہچکیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ آنسو اس کے گلابی گالوں پر موتیوں کی طرح لڑک رہے تھے اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ڈیوڈ جو ابھی ابھی مارکیٹ سے آ کر بھرا تھیلا لے کر آیا تھا، آ کر پہنچا تھا، اس نے اس ننھی لڑکی کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ میڈم مارگریٹ نے اس سے سامان کا تھیلا لے لیا اور اپنے میز کی طرف والی خالی جگہ پر رکھ دیا۔ انہوں نے ڈیوڈ کو چند سینٹس انعام میں دیے اور وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر باہر نکل گیا۔ مجھے دادو کے پاس جانا ہے، مجھے دادو کے پاس جانا ہے۔ ڈیوڈ کے قدم وہیں رک گئے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ بعض آنسو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف دیکھ کر ہی دل بے حد بوجھل ہو جاتا ہے۔ یتیم خانے کی در و دیوار پر شام اتر چکی تھی۔ آنا اب اداس اور اکیلی لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ ڈیوڈ جو ابھی پارکر کے ساتھ گارڈن کی صفائی کروا کر لوٹا تھا، اس کے قدم آنا کی طرف بڑھے۔ پیچھے سے آتے جیمز نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ وہ بھائی بہت روتی ہے، گلا پھاڑ کر چیخ چیخ کر روتی ہے۔ پارکر بھی کہنے لگا، وہ بھائی بڑی مشکل سے میڈم نے چپ کروایا ہے، تو کہاں اس آفت کی پر کالا کو چھیڑ رہا ہے۔ ڈیوڈ نے دونوں کو غصے سے دیکھا اور کہنے لگا، یار شرم کرو تم لوگ، چھوٹی بچی ہے، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ پارکر جو ہاتھ میں صفائی کے سامان سے بھری ٹوکری اٹھائے کھڑا تھا، ڈیوڈ کو دیکھ کر کھیلنے والے انداز میں بولا، اوہ کیا بات ہے، ہماری معصوم گائے غصے والی ہو گئی ہے۔ جیمز نے بھی بیچ میں بولتے ہوئے کہا، وہ بھی اس سفید آفت کی پرکالا کے لیے۔ ڈیوڈ آہستہ سے آنا کے قریب سیڑھی پر بیٹھتا ہوا بولا، ہائے کیسی ہو؟ میرا نام ڈیوڈ ہے اور تمہارا نام آنا ہے نا؟ آنا نے اس طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، تم اتنا روتی کیوں ہو؟ آنا نے اپنے جوتے کے لیسز باندھتے ہوئے گردن نیچے کر دی اور بھرے ہوئے دل سے کہنے لگی، میری دادی بہت بیمار ہے، میرا ان کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور ڈیوڈ کو کہنے لگی، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، پلیز تم مجھے میری دادی کے پاس لے جاؤ، وہ میرے بغیر نہیں رہتی تھیں، وہ مجھے مس کر رہی ہوں گی۔ ڈیوڈ نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، پلیز مت رو لٹل اینا، ہم سب یہاں اکیلے رہتے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو کیا؟ ہم دوست بن سکتے ہیں۔ آنا نے اسے دیکھا اور بولی، ہاں مگر تم پہلے مجھ سے پرومس کرو کہ تم مجھے دادی کے پاس چھوڑ کر آؤ گے۔ ڈیوڈ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں میڈم مارگریٹ تم سے کہہ رہی تھی نا کہ جب تمہاری دادی ٹھیک ہو جائیں گی تب وہ تم کو ان کے پاس بھیج دیں گی، اور میڈم مارگریٹ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اچھا اب چلو مسکرا دو، یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے تمہارے لیے۔ ڈیوڈ نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر آنا کو دی اور وہ بے ساختہ مسکرا کر ڈیوڈ کے گلے لگ گئی۔ کولاراڈو کی پرفضا وادیوں میں روکی پہاڑوں کے دامن سے لپٹا ہوا پرسکون یتیم خانہ، قدرت نے جیسے اس جگہ پر اپنی تمام تر خوبصورتی نوچھاور کر دی تھی۔ چاروں طرف آسمان کو چھوتے سرسبز صنوبر کے درخت تھے، جن کے درمیان سے گزرتی ٹھنڈی ہوائیں ہر وقت مدر سرگوشیاں کرتی محسوس ہوتی۔ دور برف سے ڈھکی پہاڑی چوٹیاں سورج کی کرنوں میں چاندی کی طرح چمکتی، جب ان کے دامن میں پھیلے سبز میدان رنگ برنگے جنگلی پھولوں سے سجے رہتے۔ یتیم خانے کے عقب میں ایک چھوٹا سا قدیم چرچ تھا، جہاں ہر اتوار بچوں کی اجتماعی دعا ہوتی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک شفاف چشمہ بہتا تھا،
جس کے پانی کی مدھم آواز پورے ماحول میں عجیب سا سکون گھول دیتی۔ صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاٹ بچوں کی آنکھ کھولتی اور ان ایک خوابناک منظر میں بدل دیتی، جبکہ سردیوں میں برف شام ڈھلے ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں پورے یتیم خانے کی سفید چادر اس جگہ کو کسی پریوں کی دنیا کا حصہ بنا دیتی تھی۔ اس پرسکون اور خوبصورت ماحول میں بے شمار ایسے بچے رہتے تھے۔ ایک منٹ میں اس لائن کو دوبارہ سے پڑھنا چاہتی ہوں یہاں سے۔ صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاٹ بچوں کی آنکھ کھولتی اور اس پورے ماحول کو ایک خوابناک منظر میں بدل دیتی، جبکہ سردیوں کے موسم میں شام ڈھلے برف پورے آرفنیج پر چادر کی طرح لپٹ جاتی اور وہ اس پورے کے پورے آرفنیج اور مناظر کو کسی پریوں کی دنیا کا حصہ بنا دیتی، اور پرسکون اور خوبصورت ماحول میں بے شمار ایسے بچے رہتے تھے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، مگر اس یتیم خانے نے انہیں صرف ایک ہی چھت نہیں بلکہ محبت، تحفظ اور ایک خاندان جیسا احساس بھی دیا تھا۔ یتیم خانے کی خوبصورت روایتوں میں ایک روایت ایسی بھی تھی جس کا ہر بچہ بے صبری سے انتظار کرتا تھا۔ ہر ہفتے ایک دن بچوں کو ٹولیوں کی صورت میں آس پاس کے سرسبز پارکوں، بلند پہاڑوں، نیلگوں جھیلوں اور قدرتی مقامات کی سیر کے لیے لے جایا جاتا۔ وہ ننھے قدم کبھی سبز گھاس پر دوڑتے، کبھی جھیل کے کنارے بیٹھ کر بطخوں کو دیکھتے، تو کبھی پہاڑوں سے ٹکراتی ٹھنڈی ہواؤں میں کہکے بکھیرتے۔ وہ چند گھنٹے ان بچوں کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات ہوتے جنہیں وہ پورا ہفتہ یاد رکھتے اور پھر اگلی سیر کا انتظار شروع کر دیتے۔ اور ان سب کے درمیان اگر کسی کا وجود ان بچوں کے لیے ماں کے سائے جیسا تھا تو وہ تھی میڈم مارگریٹ۔ اگرچہ وہ خود بھی 55 برس کی دہلیز پر قدم رکھنے والی تھی، مگر ان کے چہرے پر شفقت اور دل کی نرمی میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ہر بچے کو اپنے سگے بچوں کی طرح چاہتی تھی۔ کون سا بچہ وقت پر کھانا نہیں کھاتا، کسے دودھ پسند نہیں، کون رات میں خواب دیکھ کر رات کو جاگ جاتا ہے، اور کون معمولی سی چوٹ لگنے پر بھی ماں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے۔ انہیں ہر بچے کی ایک ایک عادت ازبر تھی۔ وہ صرف یتیم خانے کی نگراں نہیں تھی، بلکہ ان بچوں کے لیے ماں، محافظ، سہارا اور محبت کا دوسرا نام تھی۔ شاید کسی یتیم خانے کا ہر بچہ بے اختیار انہیں میڈم سے زیادہ ماں کا درجہ دیتا تھا، چاہے زبان سے کبھی یہ لفظ ادا نہ کیے ہوں۔ ڈیوڈ نے بیکری سے تازہ ڈبل روٹیاں لی، رسید احتیاط سے جیب میں رکھی اور مسکراتے ہوئے دکاندار کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ فہرست میں لکھی باقی چیزیں لینے کے لیے ایک ایک دکان پر جاتا رہا۔ ہر دکان پر لوگ اسے پہچانتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ وہی شریف اور ذمہ دار لڑکا ہے جو ہر چند دن بعد آرفنیج کی خریداری کے لیے آتا ہے۔ ایک جنرل اسٹور کے مالک نے میڈم مارگریٹ، مسٹر اینڈ مسز اینڈرسن کی خیریت پوچھی تو ڈیوڈ نے ہمیشہ کی طرح نہایت شائستہ انگریزی میں ان کی خیریت بتائی اور ان کی دعاؤں کا شکریہ ادا کیا۔ تمام سامان خریدنے کے بعد جب وہ دکان سے باہر نکلنے لگے تو بوڑھے دکاندار نے مسکراتے ہوئے اسے آواز دی، ایک منٹ۔ ڈیوڈ رک کر پلٹا۔ دکاندار کاؤنٹر کے نیچے سے ایک بڑی سی ڈیری ملک چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میری طرف سے آرفنیج کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہے۔ تم ہمیشہ اتنی ذمہ داری اور ایمانداری سے خریداری کا کام کرتے ہو کہ تمہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ ڈیوڈ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں۔ بوڑھا شخص مسکرا دیا، لے لو بیٹا، اسے میرا ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو۔ ڈیوڈ نے ادب سے شکریہ ادا کیا اور چاکلیٹ ہاتھ میں لے لی۔
चॉकलेट को देखते ही इसके जहन में फौरन 6 साला आना का मासूम चेहरा घूम गया। इसे याद आया कि आना को डेयरी मिल्क चॉकलेट कितनी पसंद थी। जब भी कभी कोई इसे चॉकलेट देता तो वो पहले खुशी से तालियां बजाती, फिर आधी खुद खाती और बाकी आधी जिद करके डेविड को खिला देती। ये सोचते ही उसके होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ये चॉकलेट तो ऐना के लिए हो गई। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। अब वो बाजार से निकलने ही वाला था कि अचानक इसकी नज़र सामने एक छोटी सी दुकान की खिड़की पर जा ठहरी। शीशे के पीछे रंग बिरंगे हेयर रिबन, क्लिप्स और बच्चों के खूबसूरत हेयर बैंड बड़े सलीके से सजे हुए थे। डेविड बेइख्तियार रुक गया। इसकी नजरें एक हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत रिबन पर आकर ठहर गईं। वो रिबन बिल्कुल वैसा ही था जैसा ऐना को पसंद था। इसके जहन में फौरन ऐना की हंसती हुई शक्ल उभरी, जब वो हर सुबह बाल बनवाते हुए कहती थी, डेविड, आज मुझे पिंक वाला रिबन बांधना है। इसने फौरन जेब में हाथ डालकर अपने जाती पैसे गिने। ऑर्फनेज के पैसों को जाती चीजों पे वो कभी खर्च करना अच्छा नहीं समझता था, इसलिए इसने अपनी जमा पूंजी में से चंद सिक्के निकाले और दुकान के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद वो गुलाबी रिबन खरीद कर बाहर निकला। इसने रिबन को बहुत एहतियात से जेब में रखा, जैसे कोई कीमती खजाना हो। इसके एक हाथ में ऑर्फनेज का सामान था, जेब में एना के लिए खूबसूरत गुलाबी रिबन और हाथ में इसकी पसंदीदा चॉकलेट। वापसी का सफर आज से इससे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत महसूस हो रहा था। डेविड के कदम मामूल से ज्यादा तेज थे। वो बार बार जेब पर हाथ रखकर गुलाबी रिबन को महसूस करता और फिर हाथ में पकड़ी चॉकलेट को देखकर मुस्कुरा देता। इसके जहन में बार बार सिर्फ एक ही मंजर आ रहा था, अना खुशी से उछलती हुई इसके गले लग रही थी, पूछ रही थी, डेविड, क्या ये मेरे लिए है? और फिर चॉकलेट देखते ही इसकी आंखों में खुशी से चमक, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इसे आज इसे पहली बार महसूस हुआ कि दूसरों को खुश करने की खुशी शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। वो इन्हीं हसीन ख्यालों में खोया मुस्कुराता हुआ ऑर्फनेज की तरफ बढ़ता चला गया। वापस यतीम खाने पहुंचकर डेविड सीधा मैडम मार्गरेट के कमरे में गया और सामान इनके हवाले कर दिया। मैडम मार्गरेट ने खुशी से इसे देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, ओ डेविड माय चाइल्ड, यू आर सच ए नाइस बॉय, गॉड ब्लेस यू। सारा सामान बिल्कुल ठीक है। उन्होंने डेविड के हाथ से सामान लेकर अपनी मेज के साथ बनी खाली जगह पर एहतियात से रख दिया। फिर पलटकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और बोली, ये लो तुम्हारा इनाम। डेविड ने खुशी से इनके हाथ से चंद सेंट्स लिए और चमकती आंखों के साथ बोला, थैंक यू मैम। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकलने ही लगा था, पीछे से मैडम मार्गरेट की आवाज आई। डेविड डेविड फौरन रुक गया और मुड़कर इनकी तरफ देखा। मैंने मिस्टर एंडरसन को बताया है कि तुम्हें कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक है। कह रहे थे कि वो तुम्हारे शौक के लिए कुछ करते हैं। ये सुनते ही डेविड की आंखें खुशी से फैल गईं। वो बेइख्तियार एक कदम आगे बढ़ा और बेयकीनी भरे लहजे में बोला, क्या सच में मैम? क्या मैं वाकई कंप्यूटर सीख पाऊंगा? मैडम मार्गरेट ने इसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम बहुत अच्छा कंप्यूटर सीख जाओगे। मैडम मार्गरेट के कमरे से निकलकर डेविड की नज़र सीधी पार्क पर गई, जहां इसके सब दोस्त खेल रहे थे। पार्कर ने दूर से ही इसे देखकर जोर से आवाज दी, हे डेविड, आओ यार, कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ पार्कर। डेविड ने तेज कदमों से इसकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्या तुमने ऐना को देखा है? हाँ, अभी तो वो मैक्स के साथ खेल रही थी। शायद ऊपर सीढ़ियों के पास हो। सुजैन भी इसके साथ है। ये सुनते ही डेविड तकरीबन भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तेज दौड़ने की वजह से इसकी सांस फूल गई थी। जैसे ही इसकी नज़र सामने खेलती हुई ऐना पर पड़ी, इसने सीढ़ियों पर पहुंचते ही आवाज दी,
اینا اینا نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ ڈیوڈ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ اینا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولی، آج میرے لیے کیا لائے ہو ڈیوڈ؟ ڈیوڈ نے مسکرا کر اپنی جیب سے ایک چاکلیٹ اور خوبصورت سا ربن نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اینا خوشی سے اچھل پڑی۔ او ڈیوڈ، اٹس مائی فیوریٹ چاکلیٹ، او اینڈ مائی فیوریٹ کلر۔ دونوں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ڈیوڈ نے پہلے چاکلیٹ کا ریپر کھولا اور اپنے ہاتھ سے اینا کو کھلانے لگا۔ اینا بھی شرارت سے کبھی چاکلیٹ کا ٹکڑا توڑ کر ڈیوڈ کے منہ کی طرف بڑھاتی تو کبھی خود کھا لیتی۔ ڈیوڈ ہنستے ہوئے کہتا، ارے رہنے دو، تو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ چاکلیٹ کھانے کے بعد ڈیوڈ نے ربن بھی اینا کے بالوں میں باندھ دیا تھا۔ کچھ دیر تک تو ڈیوڈ وہیں بیٹھا رہا اور بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی اینا کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے پارکر اور جیمز کے پاس آ گیا، جو پارک میں بکھری ہوئی چیزیں سمیٹ رہے تھے کیونکہ شام ہونے والی تھی اور سب بچوں کو مسٹر اینڈ اینڈرسن کا انتظار تھا۔ پارکر نے ایک کھلونا اٹھاتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیا ڈیوڈ، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ماں باپ کیسے ہوں گے؟ کیا ہمارا بھی کوئی بھائی بہن ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے گری ہوئی پلاسٹک کی بوتل اٹھانے لگا۔ اتنے میں پیچھے سے جیمز کی آواز آئی، یار میں تو بس یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کیا وہ ہمیں کبھی یاد بھی کرتے ہوں گے یا نہیں۔ اسی دوران سوزین اینا کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آ رہی۔ پارکر نے اسے دیکھ کر ہلکی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہماری فیملی میں بھی دادا دادی ہوتے ہوں گے جو اپنے پوتے پوتیوں کو ہر رات کہانی سناتے ہیں سونے سے پہلے۔ کیا وہ ہمیں یاد کرتے ہوں گے یا اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہوں گے کہ شاید انہیں ہماری یاد بھی نہ آتی ہو۔ سوزین ان کے قریب آ کر رکی، پھر مسکراتے ہوئے اس نے پارکر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، پارکر، ہمیں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں خوش ہیں، بہت خوش۔ دیکھو میڈم مارگریٹ، مسٹر اینڈ مسز اینڈرسن ہم سب سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کیا ہمیں ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جو شاید ہمیں کبھی بھی یاد نہیں کرتے؟ یہی ہمارا گھر ہے اور یہی ہمارا خاندان۔ چند لمحوں کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ اسی دوران پہلی بار ڈیوڈ نے بات کی، نہ ہمیں اداس ہونا چاہیے، نہ مایوس۔ ہم بھی دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں۔ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو پیر اور بولنے کے لیے زبان ہے۔ جب خدا نے ہمیں مکمل بنایا ہے تو ہم خود کو کیوں ادھورا سمجھے؟ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ سب خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے پھر کہا، ہم اپنی فیملی خود بنائیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، ساری دنیا گھومیں گے، خوب محنت کریں گے، ڈھیروں پیسے کمائیں گے اور زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سنتے ہی پارکر اور جیمز کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دونوں آگے بڑھے اور خوشی سے ڈیوڈ کے گلے لگ گئے۔ اگلے ہی لمحے سوزین بھی مسکراتے ہوئے ان تینوں کے ساتھ آ ملی۔ اینا اگرچہ ابھی بہت چھوٹی تھی، اسے ان کی باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے سب کو ایک ساتھ گلے لگے دیکھا تو وہ بھی ہنستی ہوئی ان کی طرف بھاگی۔ ڈیوڈ نے مسکرا کر اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی اپنے ٹیم کے دائرے میں شامل کر لیا۔ اب پانچوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گول دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ 1 2 3، ڈیوڈ کے گنتے ہی سب زور زور سے ہنسنے لگے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گول گول گھومنے لگے۔ ان کی ہنسی پورے اور فنش کے پارک میں گونج رہی تھی۔ بالکل ایسے لگا جیسے اس زوردار کہکے میں تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی غم اور اکیلا پن کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اور یہ تھی اس یتیم خانے کے ہر بچے کی داستان کہ ان کے ماں باپ کیسے ہوں گے، فیملی میں کون ہوگا، اور کبھی ہم عام دنوں میں نہ سہی، کسی تہوار پر ہی سہی، کیا اپنے گھر والوں کو یاد آتے ہوں گے۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈیوڈ اب 17 سال کا ہو چکا تھا۔ مسٹر اینڈرسن نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے شہر کے
اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے شہر کے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں اس کا داخلہ کروا دیا تھا۔ ڈیوڈ پوری لگن سے کمپیوٹر سیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پارکر، جیمز اور سوزین کی تعلیم بھی کامیابی سے جاری تھی۔ چاروں ابھی 12ویں جماعت کے امتحانات سے فارغ ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ کی ذمہ داریاں بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ مسٹر اینڈرسن نے یتیم خانے کے لیے ایک کمپیوٹر بھی خریدا تھا، جس پر اب ڈیوڈ پورے یتیم خانے کا حساب و کتاب رکھتا تھا۔ کون سا سامان آیا، کس چیز پر کتنے پیسے خرچ ہوئے، کس چیز کی ضرورت تھی، ہر چھوٹی بڑی بات کو بڑی ذمہ داری سے کمپیوٹر میں محفوظ کرتا تھا۔ دوسری طرف جیمز اور پارکر کی بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں تھیں، پوری ایمانداری سے نبھا رہے تھے۔ دونوں ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، چھوٹے بچوں کا خیال رکھتے اور یتیم خانے کے ہر کام میں میڈم مارگریٹ کا اور مسٹر اینڈرسن کا ہاتھ بٹاتے۔ ادھر اینا بھی اب بڑی ہو رہی تھی، اس کی معصومیت میں ایک الگ ہی کشش شامل ہو گئی تھی۔ اس کے گھنے لمبے قدرتی گھنگریالے بال اس کے حسن کو اور بھی نکھار دیتے تھے، لیکن سب سے زیادہ تبدیلی ڈیوڈ کے اندر آئی تھی۔ اینا کے لیے اس کے احساسات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگا تھا، اس لیے اب وہ جان بوجھ کر اینا سے تھوڑا فاصلہ رکھتا، کم بات کرتا اور کوشش کرتا کہ اس کی نظریں اینا سے کم ہی ملیں۔ دوسری طرف سوزین اور پارکر کی دوستی بھی وقت کے ساتھ بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ دونوں گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، اپنے خواب ایک دوسرے سے بانٹتے اور مستقبل کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ دونوں کی خواہش تھی کہ آگے چل کر وکیل بنیں گے۔ مسٹر اینڈرسن نے بھی ہر بچے کی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تعلیمی سرگرمیاں ترتیب دی تھی، تاکہ یتیم خانے سے جانے کے بعد انہیں اپنی پسند کے شعبے میں مزید تعلیم حاصل کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ جیمز کا خواب پولیس آفیسر بننے کا تھا، جبکہ ڈیوڈ نے آئی ٹی کے شعبے میں اپنا مستقبل بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب یہ چاروں بڑے بچے ہر شام یتیم خانے کے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ کوئی انہیں ریاضی سکھاتا، کوئی انگلش، کوئی سائنس، جبکہ ڈیوڈ کمپیوٹر کی بنیادی معلومات بھی دیتا تھا۔ مسٹر اینڈرسن اور میڈم مارگریٹ دور کھڑے ان چاروں کو بچوں کے درمیان دیکھتے تو ان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر جاتی۔ انہیں یقین تھا کہ ان بچوں کی محنت، اچھے اخلاق اور مضبوط ارادے ایک دن ضرور انہیں کامیابی کی منزل تک پہنچائیں گے۔ آج ڈیوڈ پارکر اور جیمز کے یتیم خانے میں آخری کرسمس تھی۔ چند ہی دنوں بعد وہ اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے والے تھے۔ مسٹر اینڈرسن نے اپنے فلوریڈا میں رہنے والے ایک پرانے دوست سے ان تینوں کی بات کر لی تھی، جو ایک بڑا ہوٹل چلاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف ان تینوں کو اپنے ہوٹل میں ملازمت دینے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ رہائش کا انتظام بھی اپنے ذمہ لے لیا تھا، تاکہ یہ تینوں محنت کر کے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں۔ مگر آج یتیم خانے کا ماحول ہمیشہ کی طرح خوشیوں سے بھرپور ہونے کے باوجود عجیب سی اداسی اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ پورا یتیم خانہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بڑے ہال کے درمیان ایک خوبصورت کرسمس ٹری سجا تھا، جس پر سنہرے، سرخ اور چاندی جیسے رنگوں کی گیندیں، ربن، چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں اور چمکتی ہوئی فیری لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ کھڑکیوں پر مصنوعی برف کی تہ جمی ہوئی تھی، جبکہ باہر آسمان سے روئی جیسے سفید برف کے گالے خاموشی سے زمین پر اتر رہے تھے۔ ہر طرف تازہ بیک ہوئی کوکیز، پلم کیک، روسٹ چکن اور گرم ہاٹ چاکلیٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صبح سے بچے چرچ گئے تھے، جہاں سب نے مل کر کرسمس کی دعائیں کی اور خوبصورت کیرولز گائے تھے۔ واپس آ کر سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ یتیم خانے کے ہر بچے نے ڈیوڈ پارکر اور جیمز کو اپنی محبت کی ایک چھوٹی سی نشانی تحفے میں دی تھی۔ کسی نے ہاتھ سے بنایا ہوا کارڈ دیا، کسی نے اونی مفلر، کسی نے تصویر تو کسی نے اپنی پسندیدہ کتاب۔ سوزین کا تو صبح سے رو رو کر برا حال تھا، جبکہ اینا بھی ہر تھوڑی دیر بعد خاموشی سے اپنے آنسو صاف کر لیتی۔ اسی دوران پارکر نے آہستہ سے سوزین کا ہاتھ تھاما اور
नैना की तरफ देख कर कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं सुज़ैन से चंद लम्हे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ऐना ने खामोशी से सर हिला दिया। पार्कर ने सुज़ैन का हाथ पकड़ा और इसे यतीम खाने की छत पर ले आया। चारों तरफ बर्फ से ढकी छत दूर दूर तक जगमगाती क्रिसमस लाइट और आसमान से गिरते नर्म बर्फ के गाले इस लम्हे को बहुत हसीन बना रहे थे। सुज़ैन खामोश खड़ी थी। इसकी आंखें मुसलसल भीग रही थीं। पार्कर इसके सामने आकर रुका। इसने दोनों हाथों में सुज़ैन का चेहरा थाम लिया और मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखते हुए आहिस्ता से बोला, माय स्वीट हार्ट, अगर तुम मुझे इस तरह रुखसत करोगी तो शायद मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं रह सकूंगा। सुजैन की आंसू तेजी से बहने लगे। इसकी आंखों में रोने की वजह से सुर्खी आ गई थी। पार्कर की तरफ नजर उठाकर देखा और कहने लगी, पार्कर, अगर तुम नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? पार्कर ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगा, मैंने सोचा आज वो बात कह दूं जो बहुत अरसे से अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी। सुजैन ने नम आंखों से की तरफ देखा। पार्कर ने एक गहरा सांस लिया। अगली क्रिसमस पर मैं तुम्हें लेने वापस आ जाऊं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो दोबारा बोला, हम शादी करेंगे, क्योंकि इसने सुजैन आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। फिर उसने सुजैन की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, लव यू सुजैन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बस एक साल, सिर्फ एक साल मेरा इंतज़ार कर लो। मैं बीच में तुमसे मिलने आता रहूँगा। मुझे पहले अपने लिए घर बनाना है ताकि जब तुम आओ तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। सुजैन ने लरसती पलकों से इसकी तरफ देखा। पार्कर की सुर्ख आंखों में नमी भी थी और बेइंतहा मोहब्बत भी। अगले ही लम्हे पार्कर ने इसे मजबूती से अपनी बाहों में छुपा लिया। सुजन बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और इसके आंसू पार करके सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रहे थे। वो खुद भी टूट रहा था, मगर फिर भी अपनी बाहों की गिरफ्त ढीली नहीं होने दे रहा था, जैसे वो इस एक लम्हे को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लेना चाहता हो। हारकन ने धीरे से सुजैन का चेहरा अपने सीने से अलग किया और दोनों हाथों में भरकर चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, जैसे इस चेहरे को हमेशा के लिए अपनी यादों में महफूज कर लेना चाहता हो। फिर इसने आहिस्तगी से झुककर इसके लबों को छू लिया। ये एहसास सुजन के लिए बिल्कुल नया था। के पूरे वजूद में जैसे एक लर्जिश सी दौड़ गई। दिल बेइख्तियार तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा कर फौरन पारकर से अलग हुई और शर्म से सुर्ख होते चेहरे के साथ खिलखिलाकर हंस दी। जब अगली क्रिसमस पर आओगे ना, तब शादी के बाद ये सब करना। ये कहकर वो शर्माते हुए सीढ़ियों की तरफ भागने लगी, मगर पार्कर ने फौरन इसकी कलाई थाम। अगले ही लम्हे इसने पीछे से अपने बाजू इसकी कमर के गिर्द फैला दिए और अपना चेहरा इसके कंधे के करीब रखते हुए धीरे से बोला, लव यू सो मच। मैं तो कह चुका हूँ, आई लव यू सो मच। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोला, मगर तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सूजन तो पहले ही इस नए एहसास की शिद्दत से संभल नहीं पा रही थी। इसने अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। आखिर इसने कांपती हुई आवाज में आहिस्ता से कहा, आई लव यू टू। ये तीन लफ्ज सुनते ही पारकर की आंखों में ऐसी चमक उतर आई जैसे इसकी दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिल गई हो। इसने सुजैन को मजीद करीब कर लिया। सुजैन की सांसें बेतरतीब हो रही थी और इसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को था। कुछ लम्हे बाद सुजैन ने पूछा, जाना नहीं? नहीं, अभी नहीं। पार्कर ने सरगोशी की, बस ऐसे ही चलना में और रहो। इस लम्हे को महसूस कर लेने दो, फिर मुझे तुमसे बहुत दूर जाना है। सुजैन ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। वो लम्हा दोनों के लिए बिल्कुल नया, अनोखा और बेहद दिलकश था। कुछ देर बाद पार्कर ने नरमी से इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। दोनों की नजरें चंद लम्हे के लिए एक दूसरे में खो गईं। फिर इसने मोहब्बत से सुजन की पेशानी को बोसा दिया।
सुज़ैन अब भी मुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी। इसकी कैफियत देखकर पार्कर हल्का सा मुस्कुराया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरते हुए हॉल की तरफ चल पड़े। सीढ़ियों से नीचे आते हुए डेविड की नज़र अचानक इन दोनों पर पड़ी। इसने पार्कर की आंखों में झलकती खुशी, सुज़ैन के सुर्ख चेहरे और इन दोनों के मजबूती से जुड़े हाथ को देखा तो इसके लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट बिखर गई। तो दोस्तों ये थी सेकंड एपिसोड। आई होप कि आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।